ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے. اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، اور یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اور رسول کے اطاعت کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام میں جو احکام کیے گئے ہیں ان کی فرما برداری کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر کوئی بہت ہی مشکل کام سونپ دیا جاتا تو اس وقت تو بے شک یہ ہو سکتا تھا کہ وہی مشکل کام سونپ دیا گیا ہے، لہذا سوائے تھوڑے لوگوں کے اور کوئی لوگ عمل نہیں کر سکیں گے. لیکن جو احکام دیے گئے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، وہ آسان ہیں، ان پر عمل کرنا بھی آسان ہے. لہذا اگر جن چیزوں کی نصیحت کی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل کر لے تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان ہوگا. لہذا شروع میں تو یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی اتنے سخت احکام دیتے کہ ہر ایک شخص کے ذمہ یہ کر دیا جاتا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، یا یہ حکم دیا جاتا کہ تم اپنا وطن چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. تو یہ بے شک ایسے مشکل احکام تھے کہ ان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا. تو ما فعلوه الا قلیل منهم، ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا. لیکن اب بیچ میں یہ بات ایک طرح سے مقدر ہے یا محسوب ہے کہ جو احکام ان کو سونپ دیے گئے ہیں وہ اس قسم کے مشکل احکام نہیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو. لہذا ان کو چاہیے کہ جو موجودہ احکام ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اور اگر اس پر عمل کر لیں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ جس بات کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا. یعنی جب ایک مرتبہ کوئی نیک عمل شروع کر دیا جاتا ہے اور اہتمام کر کے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، چاہے شروع میں اپنے آپ پر کچھ زبردستی کرنی پڑے، تو پھر وہ آدمی کے اندر ثابت قدمی پیدا کر دیتا ہے. آئندہ پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کرنا مشکل نہیں رہتا. یہیں سے یہ سبق دے دیا گیا کہ جو کام یا جو عمل مشکل نظر آ رہا ہو اس کا طریقہ یہی ہے اس کی مشکل کو ختم کرنے کا کہ انسان اس کام کو زبردستی کر کے شروع کر دے، چاہے اس کے لیے اپنے اوپر زبردستی کرنا پڑے، شروع کر دے اور کچھ عرصے تک اس طرح کرتا رہے کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن زبردستی کر کے آدمی وہ عمل کر لے، تو اس کے بعد پھر اس کے اندر خود بخود ثابت قدمی پیدا ہو جاتی ہے. اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مثلا نماز کے عادی نہیں ہیں، شروع میں نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے،
لیکن اگر وہ شروع میں اپنے اوپر زبردستی کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور شروع میں جب ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ کام بڑا مشکل ہے اور طبیعت میں کسل پیدا ہو، سستی پیدا ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ نماز پڑھتے رہیں چند دن، تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پھر بالآخر وہ عادی بن جائیں گے اور عادی بن جانے کے نتیجے میں ان کو ثابت قدمی حاصل ہو جائے گی۔ ہر نیک کام کے اندر یہی معاملہ ہے کہ شروع میں بعض اوقات انسان کو اس کے اوپر عمل کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، دشواری معلوم ہوتی ہے۔ اس دشواری کا مقابلہ کر کے اور دقت کا مقابلہ کر کے جب آدمی کام شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر ثابت قدمی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی ثابت قدمی ہو جاتی ہے کہ جو لوگ نمازی ہو گئے ہیں اور نماز کے اوپر ثابت قدم ہو گئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اگر کسی وقت کی نماز چھوٹ جائے تو جب تک نماز پڑھ نہ لیں تو ان کو چین نہیں آتا، ہاں کتنی ہی دشواری معلوم ہو رہی ہو، کتنی تھکن ہو، کتنی سستی ہو، لیکن جب تک وہ نماز پڑھ نہیں لیں گے اس وقت تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ تو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ اگر وہ یہ عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر بھی ہوتا، ان کے لیے ثابت قدم ہی پیدا کرتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ یعنی ایک نیک عمل کرنے کے نتیجے میں اس کے اوپر جو اجر ملے گا، اس اجر کا ایک حصہ یہ ہے کہ دوسرے نیک کاموں کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ نیک کام دوسرے نیک کاموں کو کھینچتے ہیں۔ جب ایک نیک کام پر عمل کیا اور زبردستی کر کے اپنے اوپر اس کی عادت ڈالی تو رفتہ رفتہ وہ ثابت قدمی اس میں پیدا ہوئی، تو پھر دوسرے عمل کی طرف بھی رغبت ہوگی اور دوسرے عمل کو بھی دل چاہے گا، تو اس طرح مکمل صراط مستقیم پر انسان آ جائے گا۔ پھر آگے اطاعت کی فضیلت بیان فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ میں یہ دعا کی گئی تھی کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو یہاں پر بھی ذکر ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور پھر وہ کون ہیں؟ ان کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ ایک تو انبیاء کرام ہیں، نبیین، اور دوسرے صدیقین ہیں۔ صدیقین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو کسی نبی کے اوپر تصدیق کر کے ایمان لائے اور نبی کے تمام کاموں میں ان کی اقتداء اور اتباع کی، یہاں تک کہ ان کے جیسے ہم مثل ہو گئے، اور یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ یہ صدیقین جو ہے انبیاء کی شبیہ ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بتلایا کہ انبیاء کرام کو تو تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت مشاہدے کے درجے میں حاصل ہوتی ہے، اور صدیقین کو اس طرح مشاہدے ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے جیسے کوئی شخص قریب سے دیکھ رہا ہو کسی کو اور دوسرا دور سے دیکھ رہا ہو۔ تو انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو قریب سے دیکھتے ہیں، اور صدیقین انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کو ذرا دور سے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے دونوں ہیں۔ تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا اونچا درجہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ وہ انبیاء کرام کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور ان کے تمام احکام کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور ان کے اپنی زندگی میں انبیاء کرام کی زندگی کا چربہ محسوس ہوتا ہے، ان کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ والشہداء، اور تیسرا درجہ شہداء کا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دی، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جانیں قربان کی۔ والصالحین، چوتھا درجہ عام مسلمانوں میں سے نیک اعمال کرنے والوں کا ہے، نیک لوگ، نیک اور پاک باز لوگوں کا ہے۔ یہ 4 درجات ہیں۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ آخرت میں ان حضرات کے ساتھ ہوگا، انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔
اگرچہ جنت میں درجات مختلف ہیں، انبیاء کرام کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، صدیقین کا درجہ اس کے بعد ہے، شہداء کا اس کے بعد ہے، صالحین کا اس کے بعد ہے، لیکن ساتھ ہونے کے معنی یہ ہے کہ سب جنت میں ہیں اور سب کو جنت کی نعمتوں سے بہریاب ہونے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اور جہاں تک ان کا ساتھ ہونے کا تعلق ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر سکیں گے، نیچے درجات کے لوگ اوپر جا کر ملاقات کر سکیں گے، اوپر والے نیچے آ کر ملاقات کر سکیں گے، اور اس حد تک تو مشترک ہے ہی کہ ایک دوسرے کو دیکھنے جب چاہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ اور بعض روایات کے اندر اس کی صراحت اس طرح آئی ہے کہ اپنے نیچے والے درجات کے لوگ اپنے سے اوپر کے درجات کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کوئی زمین سے بیٹھ کر ستاروں کو دیکھ رہا ہو، تو اس طرح وہ نظر آئیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس وقت نظر آئیں گے۔ جب ان کو مثلا کوئی خلوت مقصود ہو تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت نظر آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان کو ان حضرات کی معیت نصیب ہوگی، اور اس معیت کا ایک راستہ حدیث میں بیان بھی فرمایا گیا ہے کہ محبت کرنا ان انبیاء کرام سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، یہ بھی اس بات کا ذریعہ ہے کہ آخرت میں ان کی معیت نصیب ہو، ان کا ساتھ نصیب ہو۔ ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے جواب میں دیا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ نماز روزے تو نہیں کیے، بہت زیادہ عبادتیں نہیں کی، ولکنی احب اللہ و رسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو اگر نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی اس کا حشر بھی ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس دن ہمیں جو خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی اور نہیں تھا، جس دن ہمیں پتہ چلا کہ بندہ اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس لیے پھر ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ جنت میں ہمیں داخلے کا موقع دیا جائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے، خوب جانتا ہے کہ کس کا کتنا عمل ہے اور کتنی کس کو محبت ہے، کس سے محبت ہے، اور اسی بنیاد پر آخرت میں اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا
جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا، پھر اگر جہاد کے نتیجے میں تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل تمہارے ہاتھ آئے، یعنی مال غنیمت وغیرہ، تو وہ کہے گا کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا۔ لہذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجیے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجیے۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔ ان تمام آیات میں اور اس کے بعد بھی جو آیتیں آنے والی ہیں کچھ دور تک جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلے آیتوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر جو احکام فرض کیے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، اور اس قسم کا حکم ہم نے کوئی تمہیں نہیں دیا کہ تم اپنے آپ کو خود ہلاک کر لو یا ایک دوسرے کو آپس میں قتل کر لو، بلکہ احکام جو دیے گئے ہیں وہ آسان دیے گئے ہیں، اور انہی احکام میں سے جہاد کے احکام بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ خودکشی کرنے کے حکم کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو اب آگے کچھ جہاد سے متعلق احکام ہیں، اور جہاد کے انجام دینے میں منافقین کی طرف سے جو سستی ہوتی تھی اور وہ اپنی جان چرانے کی کوشش کرتے تھے، اس کا بیان فرما کر ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔ حذر اصل میں اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں تلوار کا حملہ روکنے کے لیے انسان زیرہ پہنتے تھے، خود سر پر رکھتے تھے، یا کوئی ایسا اور اعلیٰ ڈھال رکھتے تھے کہ جس کا تلوار کا وار اس ڈھال کے اوپر روک لیا جائے، تو اس کو حذر کہا جاتا ہے۔ جو ہتھیار باقاعدہ دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے ہو اس کے لیے تو اسلحہ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن حذر ان آلات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے۔ تو بچاؤ کے انتظام کے لیے حکم دیا گیا کہ جب جہاد کے لیے جاؤ تو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ فانفروا ثبات، پھر نکل کھڑے ہو ثبات، دستوں کی شکل میں۔ ثبات جمع صبح کی ہے، اور صبح چھوٹی سی ٹکڑی کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر اگر کہیں ضرورت پیش آئے تو اس قسم کی لڑائی لڑو کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر تم دشمن کے اوپر حملے کرو اور دشمن سے کا دفاع کرو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انفروا جمیعا، سب اکٹھے ایک ساتھ مل کر کھڑے ہو جاؤ، الگ الگ ٹکڑیاں بنانے کے بجائے سب اکٹھے بن جاؤ۔ گویا دونوں طریقے جائز قرار دے دیے ہیں، وقت اور مصلحت کے لحاظ سے جس قسم کا طریقہ زیادہ مناسب ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے منافقین کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو سستی دکھائے گا، یعنی جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا اور اپنے جان چرانے کی کوشش کرے گا، کسی طریقے سے اپنا بچاؤ کر لے گا کہ وہ جانے سے چھٹی مل جائے۔ لیکن بعد میں پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر اصابت کو مصیبت، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے،
یعنی فرض کرو کہ جہاد کے اندر کچھ لوگ زیادہ شہید ہو گئے ہیں یا اس میں مسلمانوں کو کسی مرحلے پر ہزیمت اٹھانی پڑی، تو وہ کہتا ہے قال قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا ورنہ میں بھی اس ہزیمت کا شکار بنتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، دوسری طرف برعکس، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل نصیب ہو جائے، تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی فضل سے مراد ہے کہ فتح ہو اور فتح کے نتیجے مال غنیمت میں حاصل ہو جائے، تو لَيَقُولَنَّ، تو وہ شخص وہی شخص جو جہاز سے جی چورا کر بیٹھ گیا تھا وہ آ کر کہے گا کہ کأن لم تکن بینکم وبینہم مودۃ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، وہ آ کر اس طرح باتیں کرے گا جیسے تمہارے اور ان کے درمیان تو کوئی دوستی تھی نہیں، اور یہ کہے گا کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا۔ یہ جو بیچ میں فرمایا کأن لم تکن بینکم وبینہم مودۃ، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو وہ زبان سے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہیں، لیکن جنگ میں شرکت سے متعلق ان کے خیالات تمام تر خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں، خود تو جنگ میں شریک ہوتے نہیں، اور جب مسلمانوں کو جنگ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو افسوس نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس تکلیف سے بچ گئے، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو یہ خوش ہونے کے بجائے حسرت کرتے ہیں کہ ہم اس مال غنیمت سے محروم رہ گئے۔ وہ دوستی کا دم جو بھر رہے تھے اس سے کوئی تعلق نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں مال غنیمت ملتا ہے یا نہیں، اگر ملتا تو خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں ملتا یا کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں شریک نہیں تھے۔ ان کی یہ بات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، لہٰذا اللہ کے راستے میں تو وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، یعنی جنہوں نے یہ طے کر لیا ہو کہ ہماری دنیاوی زندگی یہ آخرت کا ایک ذریعہ بننی چاہیے، لہٰذا دنیاوی زندگی کو بیچ کر آخرت خرید لی جن لوگوں نے، تو پھر وہ اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ہمارے غنیمت ملا یا نہیں ملا، اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچی یا راحت ملی، اس سے بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے او یغلب یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ یہ جہاد جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہاد کرو، اس کی ایک خاص صورت اور اس کا خاص وجہ اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجیے، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجیے۔ یعنی جہاد کا یہ خاص موقع وہ بھی ہے کہ جب کسی جگہ پر مسلمانوں کو ان کے دین کی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہو اور ان کے اوپر زبردستیاں کی جا رہی ہوں، اور وہ وہاں پر اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے اندر ان کو دشواریاں پیش آ رہی ہوں اور ان کے اوپر ظلم توڑے جا رہے ہوں، تو ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت کے لیے جہاد کرنا ایسے موقع پر مسلمانوں کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے، تاکہ وہ ان ستم رسیدہ لوگوں کو ان ظالموں سے کے چنگل سے بچایا جائے۔ یہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، کفار مکہ نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، اور وہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ہجرت کرنے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں رہی تھی ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ ایسے موقع پر
جہاد فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ذمے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم ان لوگوں کے راستے میں نہ لڑو، ان لوگوں کی خاطر نہ لڑو کہ جو مستضعفین ہیں، یعنی بے بس ہو گئے ہیں ظلم و ستم کی وجہ سے. اس میں مرد بھی ہیں، من الرجال والنساء والولدان، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اور وہ یہ دعائیں ہر وقت مانگتے ہیں کہ یا پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمارے پر ظلم توڑ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے راستے کی خاطر نہ لڑنے کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ یعنی لڑنا چاہیے اور لڑنا فرض ہے ایسی صورت میں جبکہ غیر مسلموں کے چنگل میں لوگ ظلم و ستم کا شکار ہوں اور ان کو اپنے جہاد کے ذریعے اس ظلم و ستم سے بچانا ممکن ہو اور نکال جانا ممکن ہو، تو پھر مسلمانوں کے ذمے ان کے اوپر حملہ کرنا اور مسلمانوں کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، تو یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ مومن ہیں وہ تو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں لڑنے کا معنی یہ کہ ان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. ان کو ریاکاری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو ناموری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو اس بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ ان کا نام ہو، ان کی شہرت ہو، ان کو بہادر سمجھا جائے، لوگ ان کی تعریف کریں. اس فکر کے بجائے وہ اللہ کی خاطر ہی جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتے ہیں. اور دوسری طرف والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے بجائے طاغوت کے راستے میں. طاغوت کے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس کے معنی شیطان کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی مطلق ہر قسم کے باطل کے بھی ہوتے ہیں. تو جو کافر لوگ ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی شیطان ان کو جس طرف لے جا رہا ہوتا ہے اسی کے دفاع کے لیے وہ تلوار اٹھاتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، لیکن یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بڑا طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں واضح فرما دیا کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں کمزور ہیں. اس بعض روایات سے یا بعض دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بڑا قوی ہے اور یجری من الانسان مجری الدم، وہ اس طرح انسان کے خون میں دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم یہاں کہہ رہا ہے کہ شیطان کی چال در حقیقت کمزور ہے. تو یہ ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک کیفیت یہ ہے کہ شیطان اگرچہ اپنے اس کو بہت ساری قوت بھی دی گئی ہے اور طاقت بھی اس کے پاس ہے، لیکن جب کوئی شخص اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. یہ ایک ذلیل دشمن کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی آدمی اس کے سامنے دبا رہے تو وہ اور سر چڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ جائے اور اس کے تسلط کو تسلیم نہ کرے تو اس کے نتیجے میں وہ خود پھر اس کا بلبلے کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ طاقت باقی نہیں رہتی. تو اگر کوئی آدمی جیسے کہ گناہوں کے اوپر شیطان آمادہ کر رہا ہے تو بظاہر تو بہت قوت اور طاقت کے ساتھ آمادہ کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ڈٹ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے شیطان کی اس چال کا، اس کے ہیلے کا ضرور مقابلہ کروں گا، ڈٹ کر کروں گا، اور وہ ڈٹ گیا تو پھر شیطان ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اور ان کید الشیطان کان ضعیفا کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک تاغے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے۔ ان آیات کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے، کفار مکہ کی طرف سے بڑی زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ اس موقع پر بسا اوقات پرجوش صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے تو کم از کم ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کریں، لیکن مکی زندگی میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ صحابہ کرام مصائب کی بھٹی سے نکل کر کندن بن کر نکلیں، اس لیے اس وقت ان کو جہاد کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ان کو روکا جا رہا تھا کہ تلوار نہیں اٹھاؤ۔
چنانچہ اس آیت کریمہ میں شروع میں انہی حضرات کا تذکرہ ہے کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو، یعنی جہاد نہ کرو، لڑائی کا جواب نہ دو، بلکہ کیا کرو کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ ابھی جہاد آپ کا کام نہیں ہے، نہ جہاد آپ کے ذمہ واجب ہوا ہے، اس کے بجائے آپ ابھی تک اپنے کام میں لگے رہے، یعنی عبادتیں انجام دیتے رہے، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ اور اسی یہیں سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز اور زکوٰۃ کے احکام کو بیان فرمایا جو اصلاح نفس کا سبب ہے، اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا جو اصلاح ملک کا سبب ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ظلم و ستم کا استحصال کیا جاتا ہے اور ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ چنانچہ درجے کے اعتبار سے بھی پہلی قسم کا حکم فرض عین ہے، یعنی اپنی اصلاح کا حکم یہ فرض عین ہے، اپنی اصلاح کرانا اور کرنا یہ فرض عین ہے، ہر ایک انسان کے ذمہ فرض ہے۔ اور دوسری قسم یعنی جہاد یا دعوت یا تبلیغ، تو یہ فرض کفایہ ہے جس سے اصلاح نفس کی اہمیت اور اس کا مقدم ہونا ظاہر معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال وقت کی زندگی میں صحابہ کرام سے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ روک کر رکھیں اور نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ ادا دیتے رہیں، جہاد کا ابھی وقت نہیں آیا۔ بلکہ مدنی زندگی کی ابتدا میں بھی ایک ایسا ہی وقت گزرا کہ اس وقت تک جہاد باقاعدہ فرض نہیں ہوا تھا، تو اس وقت بعض حضرات کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ان کافروں سے انتقام لینے کے لیے جنگ کرے۔ اس وقت بہت سے حضرات کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ان کافروں سے انتقام لینے کے لیے جنگ کریں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مصلحت اس میں تھی کہ وہ صبر و ضبط کی بھٹی سے گزر کر اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوں اور پھر جہاد کریں۔ تو وہ محض ذاتی انتقام کے جذبے سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا۔ تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور جہاد کے بجائے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں مصروف رہو۔ آگے فرماتے ہیں فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا تو اذا فریق منہم یخشون الناس خشیۃ اللہ اور شد خشیہ، تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یعنی اپنے دشمنوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت طریقے پر ڈرنے لگے۔ اس سے بظاہر اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جو منافقین کے شروع میں وہ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کے ہم زبان ہو کر یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، لیکن جب لڑائی کا وقت آ گیا اور مسلمانوں کے دل میں جہاد فرض کر دیا گیا تو اس وقت یہ منافقین بجائے اس کے جہاد کے اس حکم کا خیر مقدم کرتے کہ یہ ہمارے ہی مطالبے پر آیا ہے، ہماری ہی فرمائش پر آیا ہے، اس کے بجائے وہ جہاد سے کنی کترانے کی فکر میں تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہماری جان جہاد سے بچ جائے۔ چنانچہ وہ لوگوں سے یعنی دشمنوں سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے، اور یہ کہتے تھے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت دے دی جاتی۔ باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک تاغے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔
یہ جو جہاد کی وجہ سے، جہاد سے جو ایک روگردانی پیدا ہو رہی ہے یا جہاد سے جو ایک اعراض ہو رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کے ساز و سامان کی محبت، دنیا کی لذت اور راحت کی محبت دل میں آ گئی ہے. تو جب تک یہ نہیں مٹے گی اس وقت تک آخرت کا خیال نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک جہاد کی اہمیت اور اس کے اندر شامل ہونے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. لہٰذا فرمایا کہ یہ دنیا کی حقیقت پر غور کرو کہ یہ بہت تھوڑی ہے، اور آخرت، دنیا اور آخرت کی حقیقت پر غور کرو کہ دنیا کی حقیقت بہت تھوڑی ہے اور آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے تقوی رکھنے والوں کے لیے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اور جہاد سے جو ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے مرنے کا بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، لڑائی کے دوران کوئی مجھے قتل کر دے. اس کے خوف سے جہاد کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو بھائی تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ موت کا تو ایک وقت متعین ہے، اور وہ جہاں بھی تم ہوگے وہاں موت تمہیں آ لے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو موت تمہیں آ پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم میدان جہاد میں نہیں ہو بلکہ مضبوط قلعوں کے اندر رہ رہے ہو، تو وہاں پر بھی موت تمہیں آ پکڑے گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں موت سے یہ قلعے بچا لیں. لہذا جب آنی ہی ہے تو پھر کیوں نہ ایسے انداز میں آئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، اور وہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے راستے میں. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. اور پھر اب آگے منافقین کا ذکر ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر برائی پہنچتی ہے ان تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو یہ کہتے ہیں کہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. یہ منافقین کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جہاد کے دوران اگر مسلمانوں کو کوئی اچھائی پیش آ جاتی، یعنی کوئی مال غنیمت مل جاتا، فتح مل جاتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ تم نے جو تدبیر اختیار کی تھی وہ تمہاری تدبیروں کے نتیجے میں ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں فتح نصیب ہوتی. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتفاقاً تمہیں یہ اچھائی مل گئی ہے، یعنی فتح نصیب ہو گئی ہے. اور اگر کہیں برائی مل جاتی، یعنی کسی جگہ پر کوئی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا یا کوئی مسلمانوں کا نقصان ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہادی من عندک، یہ نقصان تمہارے اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے بے تدبیری کی، اور جو تدبیریں تھیں ان کو اختیار نہیں کیا، اور غلط تدبیریں اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ تمہیں نقصان پہنچا. اب آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے. در حقیقت بتلانے کا منظور ہے کہ اچھائی ہو یا برائی ہو، اس کے خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اچھائی کے خالق بھی وہی ہے، برائی کے خالق بھی وہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو وہی اس کی تخلیق فرماتے ہیں، لیکن ظاہری اسباب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقرر فرمائے ہوئے ہیں. تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ خالصتاً اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ کسی انسان کا اللہ تعالیٰ پر کوئی اجارہ نہیں آتا. کسی انسان کا کوئی حق اس طرح کا اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی پہنچائے، کیونکہ انسان کتنی بھی عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بھی عبادت میں مصروف ہو جائے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حق لازم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور عبادت زیادہ زیادہ انسان کرے گا تو اس کا کچھ ہزارواں لاکھواں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا کوئی حق اس سے لازم نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے ذمہ. لہٰذا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے. اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، جیسے کوئی بیماری آ گئی یا تکلیف آ گئی، تو اگرچہ خالق تو اس کے اللہ ہی تعالیٰ ہے،
لہذا ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی، لیکن اس کا سبب انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں. یعنی کوئی برا عمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی برائی مسلط کر دی جاتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. یہ مفہوم ہے ان آیات کا. ذرا ایک مرتبہ پھر ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ سارے واقعات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی تمہارا کوئی اجارہ نہیں آ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ وہ فرض تھا اللہ تعالیٰ کے ذمے کہ وہ تمہیں ضرور اچھائی پہنچاتا. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی خالق تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن اس کی کا جو ظاہری سبب ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے تم نے کوئی غلط کام کر لیا، اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا. حاصل یہ کہ مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں. اب اگر یہ انسان کافر ہے تو اس کے لیے جو دنیا میں مصیبت آتی ہے اس کے لیے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے جو آخرت میں اس کو ملنے والا ہے. اور اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے مصائب و تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر آخرت کی نجات کا سبب ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکها، یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ضرور ہو جائے گی، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے وہ بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہوگا. یہ حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی نے روایت فرمائی. ایک اور حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ حدیث بھی ترمذی کے اندر مروی ہے. وہ ارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے اے نبی اے پیغمبر آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہاں للناس کا لفظ استعمال کر کے اشارہ اس طرف فرما دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، لیکن نبی کریم سرورت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر تشریف لائے تھے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے بعد کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. اور جب آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ کی اطاعت کرنی چاہیے. چنانچہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّى، اور اگر کوئی اعراض کرے منہ پھیرے اطاعت نہ کرے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا جس کی وجہ سے تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، بلکہ وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. پھر منافقین کا ایک اور حال ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یقولون اطاعہ، زبان سے تو منافق لوگ بھی اطاعت کا نام لیتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں باہر، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ تبارک و تعالی وہ سب لکھ رہا ہے جو رات کے وقت یہ مشورے کرتے ہیں. وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ آپ کی حمایت کے لیے بالکل کافی ہے. ان کے مشورے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. افلا يتدبرون القرآن، پھر بنیادی وجہ منافقین کی گمراہی کی یہ بیان فرمائی کہ وہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے. فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ لو کان من عند غیر اللہ،
اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں یہ بہت زیادہ اختلافات پاتے، کیونکہ انسان کی جو تالیف ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے تعارض اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں غور کر کے دیکھو گے تو اس میں کہیں تمہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں گے تو ان کو اس کے معانی اور مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ صرف تلاوت اور قرأت جس میں تدبر غور و فکر نہ ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اختلافات نظر آنے لگیں، لیکن اگر تدبر سے کام لیں گے تو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطالب پر غور کرے، لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لیے ہے، یہ صحیح نہیں۔ البتہ تدبر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے۔ ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل کا نکالنے کا کام ہے، وہ ائمہ مجتہدین کا تفکر، ان کے اعلیٰ درجے کا تفکر کا انداز یہ ہے کہ اس میں ایک ایک آیت سے بہت سے مسائل منتخب کرتے ہیں، مستنبط کرتے ہیں۔ عام علماء کا تفکر یہ ہے کہ وہ ان مسائل کو سمجھنے کی حد تک محدود رہتے ہیں، اور عام مسلمانوں کا تفکر یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت، آخرت کی فکر، دنیا سے بے رغبتی، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی جو ساری کامیابیوں کی کنجی ہے۔ البتہ عوام کے لیے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے قرآن کو سبقاً پڑھیں، یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند اور معتبر تفسیر کا مطالعہ کریں، اور جہاں کوئی شبہ پیش آئے اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں اور باہر علماء سے رجوع کریں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ لہذا اے پیغمبر، تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو،
یا انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ منافقین کا جو ذکر چل رہا ہے اسی سیاق میں بعض منافقین کی ایک حرکت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور یہ منافقین کا تو وتیرہ تھا ہی، بعض سادہ مسلمان بھی اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ وہ یہ کہ جب ان کو کوئی افواہ پہنچتی تو تحقیق کے بغیر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو لو اضاعوا به، یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بذات خود ایک بری بات ہے کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے آگے آدمی پھیلانا شروع کر دے۔ اس کے بعد اس کا صحیح طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو ایسی کوئی خبر غیر مصدقہ پہنچتی ہے تو اس وقت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس، اپنے میں سے جو اصحاب اختیار ہیں ان کے پاس لے جاتے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ یعنی تمہیں تو جب خبر ملی تو تمہیں تو تحقیق کرنے کا کوئی راستہ تھا نہیں، اب وہ بغیر تحقیق کے تم نے آگے اگر نقل کرنی شروع کر دی تو اس سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر تم وہ خبر، وہ افواہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے کہ ہمیں یہ خبر سننے میں آئی ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو اس معاملے میں اصحاب اختیار بنایا ہوا ہے، کسی لشکر کا امیر بنایا ہوا ہے مثلا، تو ان کو خبر پہنچاتے تو وہ حضرات جو ہے وہ تحقیق کر کے کھوج لگا کر اس کی حقیقت معلوم کر لیتے کہ یہ خبر کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے، کتنی اس میں صداقت ہے اور کتنی غلط بات ہے۔ تو طریقہ یہ بتا دیا کہ اگر کوئی خبر ملی ہے تو بلا تحقیق اس کو آگے نہ چلانا چاہیے جب تک کہ اس کو تحقیق نہ ہو جائے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من حدث بحدیث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، یعنی جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو جو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ خود بھی ہے۔ تو افواہ ترازی یا افواہ پھیلانا یا کسی سنی سنائی افواہ کو آگے روانہ کر دینا، یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے جس سے معاشرے میں بہت سے فساد پھیلتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس آیت میں اس کی ممانعت فرمائی ہے اور اس کو منافقین کے وتیروں میں ذکر کیا ہے، اگرچہ کوئی مسلمان بھی اس میں شامل ہو جائے لیکن فرمایا کہ اصل وتیرہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، منافقین کا وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یعنی افواہ ترازی، افواہ کو پھیلانا، بلا تحقیق آگے بڑھانا، یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ بعض اوقات شیطان اس کے ذریعے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مسلمانوں کو اس افواہ ترازی کے بڑے بڑے انجام سے محفوظ رکھا،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے دیکھا، ورنہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، لہذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے طور پر یہ بات ذکر کی ہے کہ جب شوال میں غزوہ احد ہو چکا تھا تو اسی غزوہ احد کے موقع پر کفار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال ہم بدر کے مقام پر آئیں گے اور ہمارا وہاں پر مقابلہ دوبارہ ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں کفار کے وعدے کے موافق بدر میں مقابلے کے لیے جانا چاہا۔ اس واقعے کو مورخین بدر صغرا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے افواہی خبروں کی وجہ سے جانے میں کچھ تعمل کیا، یعنی کچھ خبریں ایسی آ رہی تھیں کہ جس کی وجہ سے جانے میں کچھ تعمل ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچے مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اے رسول تم تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ اس ہدایت کے ملتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغرا کو تشریف لے گئے، بدر کے میدان تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انتظار کیا کہ ابو سفیان اپنے وعدے کے مطابق آئے اور جنگ ہو، جیسا کہ وعدہ ابو سفیان کے ساتھ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں روب اور خوف ڈال دیا اور کوئی مقابلے میں نہ آیا اور وہ اپنے وعدے سے جھوٹے پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ پھر یہاں ذرا یہ بات قابل غور ہے کہ ایک طرف تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے اور لا تکلف الا نفسک، آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وحرض المؤمنین، یعنی مسلمانوں کو ترغیب دی۔ یعنی اس آیت کے پہلے جملے میں تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تنہا جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جائیے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جانے کا تیار ہو یا نہ ہو، مگر ساتھ ہی دوسرے جملے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا کام بھی آپ چھوڑیں نہیں۔ ترغیب کے بعد بھی وہ اگر تیار نہ ہو تو پھر آپ اپنا فرض ادا کر چکے، ان کے فعل کی آپ سے بات پرس نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ طرح جنگ کرنے میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ غزوہ بدر صغرا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابو سفیان اپنے وعدے کے مطابق وہاں نہیں پہنچا اور اس کے نتیجے میں جنگ نہ ہو پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ پھر آگے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، یعنی جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے جوڑ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی آیت میں یہ آپ نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کو ترغیب دیں جہاد کی، قتال کی، اور ترغیب بھی ایک طرح کی سفارش ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ترغیب دینا بذات خود موجب اجر ہے، ثواب کا باعث ہے، چاہے دوسرا اس ترغیب کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو جو کوئی شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، یعنی اگر کوئی اس ترغیب کے نتیجے میں عملاً جہاد میں شریک ہو گیا تو جہاد کے اندر جو ثواب اس شخص کو ملے گا وہ سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔
اور یہ الفاظ ایک عام استعمال کر دیے ہر قسم کی سفارش کے لیے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اچھی اور بری دو قسموں میں تقسیم ہے سفارشیں، کہ اور اچھی سفارش کرنے والوں کو ثواب کا حصہ ملے گا اور بری سفارش کرنے والوں کو عذاب کا۔ لیکن آیت میں اچھی سفارش کے ساتھ نصیب کا لفظ آیا ہے اور بری سفارش کے ساتھ کفل کا۔ اگرچہ لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ، لیکن عرف عام میں نصیب اچھے حصے کے لیے بولا جاتا ہے اور لفظ کفل اکثر برے حصے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہو۔ جائز شفاعت اور سفارش کے لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک شرط یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو۔ اگر کسی شخص کا مطالبہ ہی جائز نہیں ہے تو آپ اس کے حق میں سفارش کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، اور نہ اس پر کوئی ثواب ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبے کو کمزوری کی وجہ سے خود بڑوں تک نہیں پہنچا سکتا تو آپ پہنچا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے دباؤ اور اجبار کا طریقہ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ظلم ہے اور جائز نہیں، اور وہ بھی شفاعت سیئہ میں داخل ہے۔ سفارش کا حاصل یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو متوجہ کر دیں کہ میرے خیال میں یہ طریقہ یہ راستہ مناسب ہے، لیکن پھر آگے اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر آپ بجائے اس کو راستہ دکھانے کے اور توجہ دلانے کے اس کے اوپر زبردستی شروع کر دیں، یہ شفاعت نہیں ہے۔ کوئی دباؤ ڈال کر کسی سے کام کرانا یہ شفاعت نہیں ہے، نہ شفاعت کا ثواب اس پر ملتا ہے بلکہ یہ شفاعت سیئہ میں داخل ہے، لہذا اس کا گناہ ہوگا۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ مقیت کے لفظی معنی قادر و مقتدر کے بھی ہے، قادر اور مقتدر کے بھی ہیں، اور حاضر و نگراں کے بھی، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی، اور اس جملے میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں اور حاضر ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، محض اللہ کے لیے کسی بھائی کی امداد کرنا مقصود ہے یا کوئی اپنی قرض رشوت کے طور پر اس سے حاصل کرنا ہے۔ اور تیسرے معنی کے لحاظ سے یہ مطلب ہوگا کہ رزق اور روزی کی تقسیم کا تو اللہ تعالیٰ خود کفیل ہے، جتنا کسی کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا بلکہ جس کو جتنی چاہے روزی عطا فرمائے گا۔ البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی اعانت ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائے اس پر راضی رہو۔